اور میں کیوں نہ اس ذات کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی کو معبود بناؤں، جبکہ اگر خدائے رحمان مجھے ضرر پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں، لہٰذا میری بات سن لو۔ اس سے کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا ہے، اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم کوئی لشکر اتارنے والے تھے۔ وہ تو محض ایک ہی چیخ تھی، بس وہ یکایک بجھ کر رہ گئے۔ ہائے افسوس ان بندوں پر جن کے پاس جو بھی رسول آیا اس کے ساتھ انہوں نے تمسخر کیا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا؟ اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور ان سب کو ہمارے روبرو حاضر کیا جائے گا، اور مردہ زمین ان کے لیے ایک نشانی ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور اس سے غلہ نکالا جس سے یہ کھاتے ہیں۔ اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، اور ہم نے اس زمین میں کچھ چشمے جاری کیے تاکہ وہ اس کے پھلوں سے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائیں۔ تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جنہیں یہ جانتے ہی نہیں۔ اور رات بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج اپنے مقررہ ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ بڑے غالب آنے والے دانا کی تقدیر ہے۔ اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح لوٹ جاتا ہے۔ نہ سورج کے لیے سزاوار ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے سکتی ہے، اور وہ سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور یہ بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی جیسی اور سواریاں بنائیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر ان کے لیے نہ کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ ہی وہ بچائے جائیں گے، مگر ہماری طرف سے رحمت ہے، اور جس سے انہیں ایک وقت تک متاع حیات مل جاتی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس گناہ سے بچو جو تمہارے سامنے ہے، اور اس عذاب سے جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق تمہیں اللہ نے عنایت کیا ہے اس سے کچھ راہ خدا میں خرچ کرو، تو کفار مومنین سے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو بس صریح گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا؟ در حقیقت یہ ایک ایسی چیخ کے منتظر ہیں جو انہیں اس حالت میں گرفت میں لے گی جب یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو وہ وصیت کر پائیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکیں گے۔ اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے ہائے ہماری تباہی، ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے اٹھایا؟ یہ وہی بات ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ وہ تو صرف ایک چیخ ہوگی، پھر سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اس روز کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تمہیں بس وہی بتلا دیا جائے گا جیسا تم عمل کرتے رہے ہو۔ آج اہل جنت یقیناً کیف و سرور کے ساتھ مشغلے میں ہوں گے۔ وہ اور ان کی ازواج سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں ان کے لیے میوے اور ان کی مطلوبہ چیزیں موجود ہوں گی۔ مہربان رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا؟
بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری بندگی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور بتحقیق اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے۔ تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آج اس جہنم میں جھلس جاؤ، اس کفر کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کے بارے میں جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک بھی جائیں تو کہاں سے راستہ دیکھ سکیں گے؟ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں انہی کی جگہ پر اس طرح مسخ کر دیں کہ نہ آگے جانے کی استطاعت ہوگی اور نہ پیچھے پلٹ سکیں گے۔ اور جسے ہم لمبی زندگی دیتے ہیں اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں۔ کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور ہم نے اس رسول کو شعر نہیں سکھایا، اور نہ ہی یہ اس کے لیے شایع نشان ہے۔ یہ تو بس ایک نصیحت کی کتاب اور روشن قرآن ہے، تاکہ جو زندہ ہیں انہیں تنبیہ کرے اور کافروں کے خلاف حتمی فیصلہ ہو جائے۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، چنانچہ اب یہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے انہیں ان کے لیے مسخر کر دیا، چنانچہ کچھ پر یہ سوار ہوتے ہیں اور کچھ کو کھاتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے دیگر فوائد اور مشروبات ہیں، تو کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا ہے کہ شاید انہیں مدد مل سکے، حالانکہ وہ نہ صرف ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ الٹے ان معبودوں کے تحفظ کے لیے آمادہ لشکر ہیں۔ لہٰذا ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں۔ ہم سب باتیں جانتے ہیں، جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، اتنے میں وہ کھلا جھگڑالو بن گیا؟ پھر وہ ہمارے لیے مثالیں دینے لگتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول جاتا ہے، اور کہنے لگتا ہے ان ہڈیوں کو خاک ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر قسم کی تخلیق کو خوب جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، آیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کرے؟ کیوں نہیں، وہ تو بڑا خالق دانا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اس کا امر یہ ہوتا ہے کہ اسے یہ کہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی سلطنت ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ بنام خدائے رحمان رحیم، قسم ہے پوری طرح صف باندھنے والوں کی، پھر بطور کامل جھڑکی دینے والوں کی، پھر ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی۔ یقیناً تمہارا معبود ایک ہی ہے، جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار اور مشرقوں کا پروردگار ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا، اور ہر سرکش شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ بھی، کہ وہ عالم بالا کی طرف کان نہ لگا سکیں، اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں، دھتکارے جاتے ہیں، اور ان پر دائمی عذاب ہے۔ مگر ان میں سے جو کسی بات کو اچک لے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا ان کا پیدا کرنا مشکل ہے، یا وہ جنہیں ہم نے ان کے علاوہ خلق کیا ہے؟ ہم نے انہیں لیسدار گارے سے پیدا کیا، بلکہ آپ تعجب کر رہے ہیں اور یہ لوگ تمسخر کرتے ہیں۔ اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت نہیں مانتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر چکیں گے اور خاک اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دیجئے ہاں، اور تم ذلیل کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ وہ تو بس ایک جھڑکی ہوگی، پھر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری تباہی، یہ تو یوم جزا ہے، یہ فیصلے کا وہ دن ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔
گھیر لاؤ ظلم کا ارتکاب کرنے والوں کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور انہیں جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر، پھر انہیں جہنم کے راستے کی طرف ہانکو، انہیں روکو، ان سے پوچھا جائے گا تمہیں ہوا کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ بلکہ آج تو وہ گردنیں جھکائے کھڑے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے باہم سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں تم ہمارے پاس طاقت سے آتے تھے، وہ کہیں گے بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ورنہ ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے، پس ہمارے بارے میں ہمارے رب کا فیصلہ حتمی ہو گیا، اب ہم عذاب چکھیں گے، پس ہم نے تمہیں گمراہ کیا جبکہ ہم خود بھی گمراہ تھے، تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ یقیناً ایسا ہی کیا کرتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ نہیں، بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی ہے، بتحقیق تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو، اور تمہیں صرف اس کی جزا ملے گی جو تم کرتے تھے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، ان کے لیے ایک معین رزق ہے، ہر قسم کے میوے، اور وہ احترام کے ساتھ ہوں گے، نعمتوں والی جنت میں وہ تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، بہتی شراب کے جام ان میں پھرائے جائیں گے جو چمکتی ہوگی، پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، جس میں نہ سر درد ہوگا اور نہ ہی اس سے ان کی عقل زائل ہوگی، اور ان کے پاس نگاہ نیچے رکھنے والی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، گویا کہ وہ محفوظ انڈے ہیں، پھر وہ آمنے سامنے بیٹھ کر آپس میں باتیں کریں گے، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہتا تھا کیا تم قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ بھلا جب ہم مر چکیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا ملے گی؟ ارشاد ہوگا کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر اس نے جھانکا تو اسے وسط جہنم میں دیکھے گا، کہے گا قسم بخدا قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دے، اور اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں بھی عذاب میں حاضر کیے جانے والوں میں ہوتا۔ کیا اب ہم میں نہیں مرنا؟ ہماری پہلی موت کے بعد ہمیں کوئی اور عذاب نہ ہوگا؟ یقیناً یہ عظیم کامیابی ہے، عمل کرنے والوں کو ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اسے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے، یہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے خوشے شیاطین کے سروں جیسے ہیں، پھر وہ اس میں سے کھائیں گے اور اس سے پیٹ بھریں گے، پھر ان کے لیے اس پر کھولتا ہوا پانی ملا دیا جائے گا، پھر ان کا ٹھکانہ بہر صورت جہنم ہوگا۔ بلا شبہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، پھر وہ ان کے نقش قدم پر دوڑ پڑے، اور بتحقیق ان سے پہلے اگلوں کی اکثریت گمراہ ہو چکی ہے، اور ہم نے ان میں تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے، پھر دیکھو کہ تنبیہ شدگان کا کیا انجام ہوا، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ اور نوح نے ہمیں پکارا تو دیکھا کہ ہم کیسے بہترین جواب دینے والے ہیں، اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو عظیم مصیبت سے بچایا، اور ان کی نسل کو ہم نے باقی رہنے والوں میں رکھا، اور ہم نے آنے والوں میں ان کے لیے ذکر جمیل باقی رکھا۔ تمام عالمین میں نوح پر سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، اور ابراہیم یقیناً نوح کے پیروکاروں میں سے تھے، جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر آئے، جب انہوں نے اپنے باپ، چچا اور قوم سے کہا تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر گھڑے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو؟ پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر انہوں نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی اور کہا میں تو بیمار ہوں، چنانچہ وہ لوگ انہیں پیچھے چھوڑ گئے۔ پھر وہ ان کے معبودوں میں جا گھسے اور کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم بولتے نہیں ہو؟ پھر انہیں پوری طاقت سے مارنے لگے،
تو لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ ابراہیم نے کہا، کیا تم اسے پوچھتے ہو جسے تم خود تراشتے ہو؟ حالانکہ خود تمہیں اور جو کچھ تم بناتے ہو سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اس کے لیے ایک عمارت تیار کرو، پھر اسے آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ پس انہوں نے اس کے خلاف ایک چال چلنے کا ارادہ کیا، لیکن ہم نے انہیں زیر کر دیا۔ اور ابراہیم نے کہا، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اے میرے پروردگار، مجھے صالحین میں سے اولاد عطا کر۔ چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ ان کے ساتھ کام کاج کی عمر کو پہنچا تو کہا، اے بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس دیکھ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے کہا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے انجام دیں۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پس جب دونوں نے حکم خدا کو تسلیم کیا اور اسے ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ندا دی، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک نمایاں امتحان تھا، اور ہم نے ایک عظیم قربانی سے اس کا فدیہ دیا، اور ہم نے آنے والوں میں ان کے لیے ذکر جمیل باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی کہ وہ صالحین میں سے نبی ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکات نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد میں نیکی کرنے والا بھی ہے اور اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا بھی ہے۔ اور بتحقیق موسیٰ اور ہارون پر ہم نے احسان کیا، اور ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو عظیم مصیبت سے ہم نے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب آنے والے ہو گئے، اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب دی، اور ان دونوں کو سیدھا راستہ ہم نے دکھایا، اور ہم نے آنے والوں میں ان دونوں کے لیے ذکر جمیل باقی رکھا۔ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور الیاس بھی یقیناً پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اپنا بچاؤ نہیں کرتے؟ کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خلق کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ ہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ تو انہوں نے ان کی تکذیب کی، پس وہ حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، اور ہم نے آنے والوں میں ان کے لیے ذکر جمیل باقی رکھا۔ آل یاسین پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور لوط بھی یقیناً پیغمبروں میں سے تھے۔ جب ہم نے انہیں اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے سب کو ہلاک کر دیا۔ اور تم دن کو بھی ان بستیوں سے گزرتے رہتے ہو، اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور یونس بھی یقیناً پیغمبروں میں سے تھے۔ جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگے، پھر قرع ڈالا تو وہ مات کھانے والوں میں سے ہوئے۔ پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہ جاتے۔ اور ہم نے بیمار حالت میں انہیں چٹیل میدان میں پھینک دیا، اور ہم نے ان پر کدو کی بیل اگائی، اور ہم نے انہیں 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا۔ پھر وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ایک وقت تک انہیں متاع حیات سے نوازا۔ پس آپ ان سے پوچھیں، کیا تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے ہوں؟ کیا ہم نے فرشتوں کو جب مؤنث بنایا تو وہ دیکھ رہے تھے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنی طرف سے گھڑ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد پیدا کی، اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کی جگہ بیٹیوں کو پسند کیا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ پس اپنی کتاب پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ جنات کو علم ہے کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ ان کے ہر بیان سے پاک ہے،
سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے جو ایسی بات منسوب نہیں کرتے۔ پس یقیناً تم اور جنہیں تم پوجتے ہو سب مل کر اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے، سوائے اس کے جو جہنم میں جھلسنے والا ہے۔ اور ملائکہ کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کے لیے مقام مقرر ہے، اور ہم ہی صف بستہ رہتے ہیں، اور ہم ہی تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور یہ لوگ کہا تو کرتے تھے اگر ہمارے پاس اگلوں سے کوئی نصیحت آ جاتی تو ہم اللہ کے مخلص بندے ہوتے، لیکن اب اس کا انکار کیا، لہٰذا عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور بتحقیق ہمارے بندگان مرسل سے ہمارا یہ وعدہ ہو چکا ہے، یقیناً وہ مدد کیے جانے والے ہیں، اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب آ کر رہے گا۔ لہٰذا آپ ایک مدت تک ان سے منہ پھیر لیں اور انہیں دیکھتے رہیں کہ عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب میں عجلت چاہ رہے ہیں؟ پس جب یہ عذاب ان کے دالان میں اترے گا تو تنبیہ شدگان کی صبح بہت بری ہوگی، اور آپ ایک مدت تک ان سے منہ پھیر لیں اور دیکھتے رہیں، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، اور پیغمبروں پر سلام ہو، اور ثناء کامل اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ صاد۔ قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت والا ہے، مگر جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ غرور اور مخالفت میں ہیں۔ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر جب ہلاکت کا وقت آیا تو فریاد کرنے لگے، مگر وہ بچنے کا وقت نہیں تھا۔ اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ خود انہی میں سے کوئی تنبیہ کرنے والا آیا، اور کفار کہتے ہیں یہ جھوٹا جادوگر ہے، کیا اس نے بہت سے معبودوں کی جگہ صرف ایک معبود بنا لیا؟ یہ تو یقیناً بڑی عجیب چیز ہے۔ اور ان میں سے قوم کے سرکردہ لوگ یہ کہتے ہوئے چل پڑے، چلتے رہو اور اپنے معبودوں پر قائم رہو، اس چیز میں یقیناً کوئی غرض ہے۔ ہم نے کبھی یہ بات کسی پچھلے مذہب سے بھی نہیں سنی، یہ تو صرف ایک من گھڑت بات ہے۔ کیا ہمارے درمیان اسی پر یہ ذکر نازل کیا گیا؟ در حقیقت یہ لوگ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، بلکہ ابھی تو انہوں نے عذاب چکھا ہی نہیں ہے۔ کیا ان کے پاس تیرے غالب آنے والے فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں، یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب پر ان کی حکومت ہے؟ اگر ایسا ہے تو آسمان کے راستوں پر چڑھ دیکھیں، یہ لشکروں میں سے ایک چھوٹا لشکر ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے نوح اور عاد کی قوم اور میخوں والے فرعون نے تکذیب کی تھی، اور سمود اور لوط کی قوم اور ایکا والوں نے بھی، اور یہ ہیں وہ بڑا لشکر۔ ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، تو میرا عذاب لازم ہو گیا۔ اور یہ لوگ صرف ایک چیخ کے منتظر ہیں جس کے ساتھ کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ اور وہ ازروئے تمسخر کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمارا عذاب کا حصہ ہمیں حساب کے دن سے پہلے دے دے۔ اے رسول، جو یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے، اور ان سے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کیجیے جو طاقت کے مالک اور اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا تھا، یہ صبح و شام ان کی تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی مسخر کیا، یہ سب اکٹھے ہو کر ان کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور ہم نے ان کی سلطنت مستحکم کر دی اور انہیں حکمت عطا کی اور فیصلہ کن گفتار کی صلاحیت دے دی۔ اور کیا آپ کے پاس مقدمے والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پھاند کر محراب میں داخل ہوئے؟ جب وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے، انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، ہم نزاع کے دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارے درمیان برحق فیصلہ کیجیے اور بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، یہ کہتا ہے کہ اسے میرے حوالے کرو اور گفتگو میں مجھ پر دباؤ ڈالتا ہے۔ داؤد کہنے لگے،
تیری دمبی اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا مطالبہ کر کے یقیناً یہ تجھ پر ظلم کرتا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں، اور ایسے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں۔ پھر داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی اور عاجزی کرتے ہوئے جھک گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ پس ہم نے ان کی اس بات کو معاف کیا، اور یقیناً ہمارے نزدیک ان کے لیے تقرب اور بہتر بازگشت ہے۔ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور خواہش کی پیروی نہ کریں۔ وہ آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی۔ جو اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے یوم حساب فراموش کرنے پر یقیناً سخت عذاب ہوگا۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، یہ کفار کا گمان ہے۔ ایسے کافروں کے لیے آتش جہنم کی تباہی ہے۔ کیا ہم ایمان لانے اور اعمال صالح بجا لانے والوں کو زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح قرار دیں، یا اہل تقوی کو بدکاروں کی طرح قرار دیں؟ یہ ایک ایسی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، جو بہترین بندے اور اللہ کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے۔ جب شام کے وقت انہیں عمدہ تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا، میں نے گھوڑوں کے ساتھ ایسے محبت کی جیسے خیر سے محبت کی جاتی ہے، اور اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو گیا، یہاں تک کہ پردے میں چھپ گیا۔ بولے، انہیں میرے پاس واپس لے آؤ۔ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اور ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ان کے تخت پر ایک جسد ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، کہا، میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کے شایع نشان نہ ہو، یقیناً تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، جدھر وہ جانا چاہتے ان کے حکم سے نرمی کے ساتھ اسی طرف چل پڑتی تھی، اور ہر قسم کے معمار اور غوطہ خور شیاطین کو بھی مسخر کیا، اور دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ ہماری عنایت ہے، جس پر چاہو احسان کرو اور جس کو چاہو روک دو، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اور ان کے لیے ہمارے ہاں یقیناً قرب اور نیک انجام ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، شیطان نے مجھے تکلیف اور اذیت دی ہے۔ ہم نے کہا، اپنا پاؤں ماریں، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے۔ ہم نے انہیں اہل و عیال دیے اور ان کے ساتھ اتنے مزید دیے، اپنی طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ ہم نے کہا، اپنے ہاتھ میں ایک گچھا تھام لیں اور اسی سے ماریں اور قسم نہ توڑیں۔ ہم نے انہیں صابر پایا، وہ بہترین بندے تھے، بے شک وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجئے، جو طاقت اور بصیرت والے تھے، اور ہم نے انہیں ایک خاص صفت کی بنا پر مخلص بنایا، وہ دار آخرت کا ذکر ہے۔ اور وہ ہمارے نزدیک یقیناً برگزیدہ نیک افراد میں سے تھے۔ اور اے رسول، اسماعیل اور یسوع اور ذوالکفل کو یاد کیجئے، یہ سب نیک لوگوں میں سے ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے اور تقوی والوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ وہ دائمی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور بہت سے میوے اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس نگاہیں نیچے رکھنے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ بات ہے جس کا روز حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ ہمارا وہ رزق ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو اہل تقوی کے لیے ہے، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم، جس میں وہ جھلس جائیں گے، پس وہ بدترین بچھونا ہے۔ یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ جس کا ذائقہ وہ چکھیں۔
اور اس قسم کی مزید بہت سی چیزوں کا۔ یہ ایک جماعت تمہارے ساتھ جہنم میں گھسنے والی ہے، ان کے لیے کوئی خیر مقدم نہیں ہے، یہ یقیناً آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ کہیں گے تمہارے لیے کوئی خیر مقدم نہیں ہے، بلکہ تم ہی تو یہ مصیبت ہمارے لیے لائے ہو، پس کیسی بدترین جگہ ہے۔ وہ کہیں گے ہمارے پروردگارا، جس نے ہمیں اس انجام سے دوچار کیا ہے اسے آگ میں دگنا عذاب دے۔ اور وہ کہیں گے کیا بات ہے، ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آتے جنہیں ہم برے افراد میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم یوں ہی ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یا اب ہماری آنکھیں انہیں نہیں پاتی؟ یہ جہنمیوں کے باہمی جھگڑے کی حتمی بات ہے۔ آپ کہہ دیجئے میں تو صرف تنبیہ کرنے والا ہوں، اور کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو واحد قہار ہے۔ وہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے۔ وہ بڑا غالب آنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے یہ ایک بڑی خبر ہے جس سے تم منہ پھیرتے ہو۔ مجھے عالم بالا کا علم نہ تھا جب وہ فرشتے بحث کر رہے تھے۔ میری طرف وحی محض اس لیے ہوتی تھی کہ میں نمایاں طور پر فقط تنبیہ کرنے والا ہوں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پس جب میں اسے درست بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جو اکڑ بیٹھا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ فرمایا اے ابلیس، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو اونچے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ فرمایا پس نکل جا یہاں سے کہ تو یقیناً مردود ہے، اور یوم جزا تک تم پر میری لعنت ہے۔ اس نے کہا میرے رب، پس ان لوگوں کے اٹھائے جانے کے روز تک مجھے مہلت دے۔ فرمایا تو مہلت ملنے والوں میں سے ہے، معین وقت کے دن تک۔ کہنے لگا مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکا دوں گا، ان میں سے سوائے تیرے خالص بندوں کے۔ فرمایا حقیقت تو یہ ہے، اور میں حق بات ہی کرتا ہوں، کہ میں تجھ سے اور ان میں سے تیری پیروی کرنے والوں سے جہنم کو ضرور پر کر دوں گا۔ کہہ دیجئے میں تم لوگوں سے اس بات کا اجر نہیں مانگتا، اور نہ ہی میں بناوٹ والوں میں سے ہوں۔ یہ تو عالمین کے لیے صرف نصیحت ہے، اور تمہیں اس کا علم ایک مدت کے بعد ہوگا۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ اس کتاب کا نزول بڑے غالب آنے والے اور حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب برحق نازل کی ہے، لہٰذا آپ دین کو اسی کے لیے خالص کر کے صرف اللہ کی عبادت کریں۔ آگاہ رہو، خالص دین صرف اللہ کے لیے ہے، اور جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو سرپرست بنایا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم انہیں صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں۔ اللہ ان کے درمیان یقیناً ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ جھوٹے منکر کو یقیناً ہدایت نہیں کرتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا منتخب کر لیتا۔ وہ پاکیزہ ہے اور وہ اللہ یکتا غالب ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، یہ سب ایک مقررہ وقت تک چلتے رہیں گے۔ آگاہ رہو، وہی بڑا غالب آنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے بنائے۔ وہی تمہیں تمہاری ماؤں کی شکموں میں 3 تاریکیوں میں ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت دیتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو یقیناً اللہ تم سے بے نیاز ہے،
اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یقیناً وہ دلوں کا حال خوب جاننے والا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے تو جسے پہلے پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کے لیے شریک بنانے لگتا ہے تاکہ اس کی راہ سے دوسروں کو گمراہ کر دے۔ کہہ دیجئے اپنے کفر سے تھوڑا سا لطف اندوز ہو جا، یقیناً تو جہنمیوں میں سے ہے۔ مشرک بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگائے رکھتا ہے۔ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یکساں ہو سکتے ہیں؟ بے شک نصیحت تو صرف عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے میرے مومن بندو، اپنے رب سے ڈرو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ یقیناً بے شمار ثواب تو صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو اس کے لیے خالص کر کے اللہ کی بندگی کروں، اور مجھے یہ حکم بھی ملا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلم بنوں۔ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دیجئے میں اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے۔ پس تم اللہ کے علاوہ جس جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ کہہ دیجئے گھاٹے میں تو یقیناً وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن خود کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیں۔ خبردار، یہی کھلا گھاٹا ہے۔ ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائبان اور ان کے نیچے بھی شعلے ہوں گے۔ یہ وہ بات ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ پس اے میرے بندو، مجھ سے ڈرو، اور جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پس آپ میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے جو بات کو سنا کرتے ہیں اور اس میں سے بہتر کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی صاحبان عقل ہیں۔ بھلا جس شخص پر عذاب کا فیصلہ حتمی ہو گیا ہو، کیا آپ اسے بچا سکتے ہیں جو آگ میں گر چکا ہو؟ لیکن جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر مزید بالا خانے بنے ہوئے ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر چشمے بنا کر اسے زمین میں جاری کرتا ہے، پھر اس سے رنگ برنگی فصلیں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی ہیں، پھر وہ اسے بھوسا بنا دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے یقیناً اس میں نصیحت ہے۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور جسے اپنے رب کی طرف سے روشنی ملی ہو، سخت دل والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل ذکر خدا سے سخت ہو جاتے ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے ایسی کتاب کی شکل میں بہترین کلام نازل فرمایا ہے جس کی آیات باہم مشابہ اور مکرر ہیں، جس سے اپنے رب سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور دل نرم ہو کر ذکر خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس سے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ کیا وہ شخص جو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے منہ کو سپر بناتا ہے، وہ امن پانے والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا چکھو اس کا ذائقہ جو تم کماتے تھے۔ ان سے پہلوں نے تکذیب کی تو ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر اللہ نے انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کا ذائقہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ اے کاش وہ جان لیتے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں دی ہیں،
شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔ ایسا قرآن جو عربی ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، تاکہ یہ تقوی اختیار کریں۔ اللہ ایک شخص غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جس کی ملکیت میں کئی بدخو مالکان شریک ہیں، اور ایک دوسرا مرد غلام ہے جس کا صرف ایک ہی آقا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اے رسول، یقیناً آپ کو بھی انتقال کرنا ہے اور انہیں بھی یقیناً مرنا ہے، پھر قیامت کے دن تم سب اپنے رب کے سامنے مقدمہ پیش کرو گے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔